हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम रिवर्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जी उमैर रियाज साहब। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये साहिल भाई, आप बार बार ये कहते हैं कि मोमिनों की जो है दिमागी अपंगता है, दिमागी अपंग है ये लोग। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो है मैंने अपनी पूरी लाइफ में साहिल भाई आपसे बड़ा जो है सॉरी इसके लिए दिमागी अपंग नहीं देखा मैंने अपनी लाइफ में। रे 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 रे, कितना प्यारा भाई है कि मेरे से बड़ा दिमागी अपंग कोई देखा ही नहीं चलिए है। क्वेश्चन रख ये दीजिए, यही आप जो ये है शैतान क्वेश्चन की फोटो क्या कर रही है आपके डीपी में? आप क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए अगर पूछना है। नहीं नहीं, अरे पहले ये तो पूछू, ये इसकी फोटो क्या कर रही है? ये देखो। अरे आपको फोटो से सवाल लेना है, क्वेश्चन से लेना अरे मेरा सवाल ही इस फोटो पे है, क्या फोटो है ये? है? भाई हाँ जी, आवाज ब्रेक हो रही है। क्वेश्चन अल्लाह डर गया भाई इनकी फोटो देख के और इनका गला फोटो पकड़ देख लिया। खत्म, इनका इंटरनेट ही गया। हेलो। जाओ पहले अच्छा इंटरनेट ले लो यार। हेलो, हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है, ब्रेक हो रही थी। जी भाई, ये फोटो में कौन है? अरे आप पूछना है, फोटो देखना है, बताइए। हाँ, फोटो में आप एक मुसलमान है आप या नहीं है अभी तक? जी जी है मुसलमान? जी। अरे प्राउडली बोलो, है क्या नहीं है? अरे हैं भैया हैं, आप क्वेश्चन रखिए ना नमाज अपना, यही पढ़ते जो हैं? पूछ रहे थे कि नमाज नमाज पढ़ते हाँ हैं? हाँ नमाज पढ़ते हैं। आयतुल कुर्सी सुना दे। अरे आप, हाँ आप सूरत हमसे मत पूछिए, क्योंकि जो आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको जो आंसर दूंगा आपको पता चल जाएगा मुसलमान हूँ या नहीं हूँ। आप क्वेश्चन अपना रख लीजिए। भाई आयतुल कुर्सी सुना दे ताकि आगे बात हो सके। अगर आयतुल कुर्सी नहीं आती है तो कोई दूसरा सूरा सुना दे जो आपको आती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चलिए क्वेश्चन रख दीजिए आप। माशाअल्लाह। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये फोटो में क्या है? अरे आपको फोटो से मैंने जो है जल्दी जल्दी में वो जो है जो मुझे फोटो लगा वो मैंने लगा दिया। ओके। ये इस्लाम में अलाउड है ऐसी फोटो लगाना? अरे यार, ये पता नहीं किस इंसान बना है यार ये। आपको इस भाई चीज फोटो पे स्ट्रीम करनी है? बिल्कुल, क्योंकि आप ये मानते हैं कि ये हराम है या नहीं है, मालूम तो पड़े। अरे मैंने स्ट्रीम पे 2 मिनट लग दिया है, मैं तौबा मत कर लूंगा, अगली बार नहीं लगाऊंगा, मैं खुदा से तौबा कर लूंगा, अल्लाह ताला माफ कर देगा मुझे। ठीक है, अब मतलब नहीं ये इस लगाऊंगा। तरीके की फोटो लगाना हराम है ना? जी जी। ओके भाई, खुद ही पहले हराम काम कर रहे हैं और बाद में अल्लाह से तौबा इबा कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। जी, आपने कहा कि आपने सबसे बड़ा दिमागी अपंग जो है मुझे पाया। जी जी बिल्कुल। ओके, दिमागी अपंग आप किसको कहते हैं? आप अपना सवाल लिख दीजिए, अभी मैं तो आपको बता दूंगा सवाल से। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, चलिए सबसे इजी सवाल आपसे करता हूँ। नमाज पढ़ने या नहीं पढ़ने से अल्लाह को कुछ फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो अगर नमाज कोई पढ़े या ना पढ़े, अल्लाह की वहदानियत में कोई असर पड़ता है? कोई नहीं। कोई नहीं पड़ता। तो नमाज नहीं पढ़ने पे अल्लाह पनिशमेंट क्यों देता है?
پنشمنٹ اس لیے دیتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، جیسے کہ جو ہے آپ کورٹ میں جاتے ہیں، جو جج ہوتا ہے وہ جی جج جو ہے بیٹھا ہوتا ہے سزا دینے کے لیے. اب جو ہے کسی نے جو ہے آپ نے جو ہے کسی کا جو ہے ریپ کیا، تو جو ہے ظاہر سی بات ہے آپ نے جو ہے جج کی بیٹی کا تو ریپ نہیں کیا. جج جو جی سزا دے گا وہ عدل کی بنیاد پہ دے گا کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ عدل کے خلاف کیا ہے، اس کے حقوق کے خلاف کیا ہے، لا اور آرڈر کے خلاف کیا، تبھی وہ سزا دے گا. اس میں اس کی کوئی ذاتی رائے نہیں کہ آپ نے اس کی بیٹی کے ساتھ کیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اللہ نے ایک حکم منٹ دیا ایک منٹ اپنا. ایک منٹ ارے رک جا بھائی ارے دیکھو بھائی سوال میرا انٹرپٹ نہ کریں، انٹرپٹ نہ بھائی کریں. بھائی تو نے جو جواب دیا ہے نا اسی پہ مجھے بات کرنی ہے نا. ارے تو میرا جواب تو پورا ہونے دیں. اچھا کر لے بھائی پورا کر لے چل. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کی جو ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہم کو دے گا وہ انصاف کی بنیاد پہ دے گا، عدل کی. کہ جیسے کہ ٹیچر کہتا ہے کہ دو لڑکے کھڑے ہیں، ٹیچر نے کہا کہ دونوں بیٹھ جاؤ، ایک نہیں بیٹھا، ایک بیٹھ گیا، تو جو بیٹھ گیا اس کو ٹیچر سزا نہیں دے گا. بہت سمپل لاجک ہے، جو کھڑا رہے گا اس کو سزا دے گا. اسی لیے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا نماز پڑھو، اور جو نماز نہیں پڑھے گا تو اس کو سزا دے گا، جو پڑھ لے گا اس کو نہیں دے گا. جیسے کہ جج ہوتا ہے وہ جو ریپ کرتا ہے اس کو سزا دیتا ہے، بلکہ اب وہ اس کی ریپیٹ موڈ بیٹی پہ کا آ تو رہا ہے ریپ کیا نہیں ہے. اوکے نہیں، ابھی میں نے ریپیٹ موڈ سارے اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، ارے سارے ریپیٹ اگزامپل آپ موڈ کو یہ دے رہا بول ہوں. دیا تھا بیٹی کا جب ریپ نہیں کیا ہے کر کے بول دیا تھا بھائی تو نے کیوں ریپیٹ میں چل رہا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو ٹیچر نے جو ہے دو بچوں سے ارے کہا تو بیٹھ بول جاؤ. دیا رکے گا جی جی. مہربانی. اور تیرا مائک جو ہے نا تھوڑا اس کا سیٹنگ کو چینج کر، ایسا لگ رہا ہے کہ گٹکا کھا کے بات کر رہا ہے، پھا 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 آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے میوٹ کر لو. اچھا ابھی دیکھو کہ بھائی جو ہے کہہ رہے تھے کہ بھائی تمہارے سے بڑا دماغی اپنگ نہیں دیکھا، اور بھائی کا آرگیومنٹ دیکھو کہ کتنا دماغی اپنگ والا آرگیومنٹ ہے. بھائی نے کہا کہ کوئی جج ہے وہ کیا کرتا ہے، کوئی بندہ ریپ کرتا ہے تو اس کو سزا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیٹی کا تھوڑی نہ ریپ کیا اس نے لیکن اس کو سزا دیتا ہے. ارے میرے بھائی جج جو ہے وہ ریپ کرنے پر سزا دے رہا ہے. ریپ آپ ایک غلط کام کر رہے ہو، آپ کو جج اس بات پہ سزا نہیں دے گا کہ میری تعریف کرو، میرے لیے 5 ٹائم کی جو ہے وہ پوجا کرو، میرے ترانے گاؤ، ورنہ میں آپ کو جو ہے سزا دوں گا. آپ غلط کام کرو گے، ریپ کرو گے، کسی کا دھوکہ دو گے، کسی کو جو ہے وہ موت اپنا کیا کہتے وہ قتل کرو گے، اس پہ آپ کو سزا دے گا. یہاں پہ آپ کا اللہ جو ہے وہ اپنے لیے نماز نہیں پڑھنے پہ سزا کیوں دے رہا ہے؟ اگر کوئی مسلمان ریپ کرے اس کو سزا دے، نو پرابلم، فیئر انف، لاجیکل، کوئی مشکل نہیں. اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ کسی کا قتل کرے اس پہ سزا دے، نو پرابلم، فیئر انف، لاجیکل. اس کی تعریف کروانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، نہ پڑھنے کے لیے کیوں سزا دے رہا ہے؟ سوال یہ تھا. آپ کا آرگیومنٹ جو ہے وہ جو آپ ایگزامپل دے رہے ہو بالکل میچ ہی نہیں کرتا، فالس ایکویلنس کر رہے ہیں آپ. انمیوٹ کرے اور پھر سے اچھی کوشش کرے کہ آپ جب اگر گدے کے اوپر لکیریں ڈال دیں تو وہ زیبرا نہیں بن جاتا، وہ گدا گدا ہی رہتا. انمیوٹ کرے اور بہتر کوشش کرے ایک پراپر آرگیومنٹ دینے کی کہ اپنی تعریف کروانے کے لیے اللہ، اور حالانکہ اس کو نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، تو وہ نہیں پڑھنے پہ سزا کیوں دیتا ہے؟ دیکھیے بھائی آپ لوگ میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے. اس کا جواب بہت سمپل ہے. آپ نے کہا کہ ریپ کرنے کی سزا جو ہے وہ کیوں بھائی دے گا، تو کیوں کسی نے اور بھائی کا ریپ. ارے عمر گٹکا کھا رہا ہے کیا؟ دیسی دوپلا ہلو، ہے. گٹکا کھا رہا ہے گٹکا؟ ارے اس چوت
क्या हुआ? पैदाइशी तोतला है। मैं जो है आपसे बात कर रहा हूँ तो कृपया जो है उनसे कहिए, उनसे बात चुप अच्छा, रहे आप ना। मुंह से सुपारी उमर, निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। अच्छा आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या उमर? जी जी, तभी ऐसी आवाज आ रही। निकाल दो ना प्लीज, नहीं तो हमारे कानों से खून निकल जाएगा। ये अच्छा शुद्ध प्लस अच्छा, क्या है भाई? विमल, रजनीगंधा, आरएमडी ये सब सुना है, ये शुद्ध अरे यार आपको ये बात कौन सा करनी है, चीज है? यहाँ पे ये रजनीगंधा का प्रमोशन करना है। ओके, हेडफोन निकाला आपने? जी ओके जी, मैंने आपके आर्ग्यूमेंट को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, नहीं डिस्ट्रॉय नहीं, कर दिया। अच्छा आप फिर से अच्छे से ट्राई करें कि जब अल्लाह को नमाज पढ़ने से या ना पढ़ने से फर्क नहीं पड़ता तो वो सजा क्यों दे रहा है? सजा इसलिए दे रहा है कि जो है आपने, मैंने जो एग्जांपल आपको दिया है कि जो है उसने जो है किसी का जो है वो किया है, रेप किया है, तो अबे तो उसको सजा रेप क्यों देगा? करने पे सजा है ना, जो मेरी नमाज नहीं बात पढ़ में रहा वो इसलिए रेप थोड़ी ना कर रहा है। इंटरप्ट मत कीजिए, मैं आपको बोलने दे रहा था, अगर आपको सुनना है मेरी बात सेम पूरी चीज करने रिपीट मत दीजिए। करो फिर, अगर आप चाहते हो कि इंटरप्ट नहीं करूं तो सेम चीज रिपीट मत करो। अल्लाह इसलिए सजा देगा कि जो है अल्लाह ताला की जितनी सिफातें उसमें से एक सिफात अदल भी है। अदल जब होगा जब मतलब कुछ लोग जो, बिना किसी गुनाह अरे के। यार बोलने दोगे नहीं बोलने दोगे? अरे तू अदल की बात किया ना, अरे यार कैसा इंसान है यार, तो किस चल मिट्टी का बोल बना है, बोलने तो दे। बोल 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 बोल। अल्लाह ताला की जितनी सिफात है उन सारी सिफातों में एक सिफात है अदल की। अदल जब हम्म होगा जब शर भी हो और खैर भी हो, और शर और हम्म खैर के लिए अगर कोई जो इबादत करेगा उसने खैर की, और जिसने इबादत नहीं की उसने शर की। तो अब अल्लाह ताला के अदल के लिहाज से उसको सजा दी जाएगी, और अल्लाह के ही अदल से, अदल के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। अगर उसने नमाज पढ़ी होगी तो उसको जन्नत दी जाएगी, और अगर उसने नमाज नहीं छोड़ी होगी तो उसको सजा दी जाएगी अल्लाह के अदल से। उसकी मर्जी, उसकी जो है खुशी ना खुशी से नहीं, उसके इंसाफ की, जो कि उसकी एक सिफत है। समझे भाई थे पागल? हो गया, पर्सनल अटैक कर दिया, हाँ दिमागी बोल। अपंग। अरे तू है दिमागी उफंग भाई। हाँ, तेरे दिमागी अपंगता तो अभी हमने यहाँ पे निकाल दी, तेरा तू कितना बड़ा अरे दिमागी अपंग है। मैं तुझसे फिर से ये कहना चाह रहा हूं, तू कह रहा है कि अल्लाह जो है वो अदल करता है, इंसाफ करता है, ठीक है। इंसाफ तो ये होगा कि उसने अगर कोई गलत काम किया है, उसने रेप किया, उसने कत्ल किया, उसने कुछ दूसरा काम किया, तो उसको सजा दे। ये खुद की तारीफ करवाने, नमाज पढ़वाना, इसको नहीं पढ़ने से क्यों सजा दे रहा है? उसको क्या फर्क पड़ रहा किसी के नमाज पढ़ने या नहीं पढ़ने से? अल्लाह को क्या फर्क पड़ रहा, पहले ये बता। अरे भाई तुझे दिमाग में क्या गोबर भरा है भाई, क्या ये बता भाई, कितनी भाई बार कहा अल्लाह तेरे ताला इसलिए अरे सुन, तुम सारे जितने मोमिन हजरात है ना जो इस्लाम को डिफेंड करने आते, तुम्हारे दिमागों में बल्कि दिमाग है ही नहीं, उस खोपड़ी के अंदर जो है वो गू भरा हुआ है। तो हमसे ये मत कहो कि तुम्हारे दिमाग में गोबर है क्या। तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है, उसके बदले गोबर डाल के भेजा अल्लाह ने। मैंने आपसे ये पूछा कि जब अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे नमाज पढ़ने या नहीं पढ़ने से, तो क्यों सजा देता है? अगर गलत काम करे, कोई रेप करे, डाका डाले, धोखा दे, तो सजा दे, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमाज नहीं पढ़ने से अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है, उस पे क्यों सजा दे रहा है, ये जवाब देना आपने। इसका जवाब ये है कि जो है कत्ल करने से बड़ा गुनाह अल्लाह के नजदीक है शिर्क करना, और अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना व इंसा इल्ला लियअबुदून। पूरा जवाब होने देना, पूरा जवाब होने देना। वमा खलक़तुल जिन्ना व इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जो है इंसान और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मकसद हमारा है इबादत करना, पैदा हुए हम लोग इबादत करने के लिए। और अगर हम वही नहीं करेंगे जो सबसे मेन है,
تو اس کے لیے اللہ سزا دے گا. اللہ کے نزدیک شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اور یہ عبادت نہ کرنا اللہ کے نزدیک اس لیے جرم ہے کیونکہ اس نے اسی کے لیے پیدا کیا. جیسے کہ آپ نے کوئی گاڑی بنائی، اب آپ نے گاڑی بنائی تو گاڑی آپ سے سوال نہیں کر سکتی کہ آپ نے مجھے کیوں بنایا. لیکن اگر گاڑی آپ کے حکم کے مطابق نہیں چلے گی تو آپ اس کو توڑ سکتے ہیں، پھوڑ سکتے ہیں، پھینک سکتے ہیں. بھائی قاعدے سے جواب دے دیا. آپ کے دماغ میں کچھ پلے پڑا؟ اور میں نے بالکل صحیح کہا تھا، دنیا کا سب سے بڑے آپ دماغی اپنگ آپ ہیں. پھر سے سن لیے میرا کوشچن جو میں نے دیا ہے. ہو گیا خوش؟ ہو گئی بات؟ ارے یار اب بھی نہیں سمجھ میں آیا. ارے ہو گئی بات. बोलने दे ہاں तकलीफ हुआ है बेचारे बोल बोल बोलने में सही में بھائی इसको इसका दिमाग की अपंग दिख रहा है पब्लिक ارے को. بھائی اس کو چوتیے کو کہہ دو چپ ہو جائے جو ہمیں ابے گانڈو، پہلی ایک بات تو سمجھ کے لے، یہاں پہ تم ایز اے کالر آئے ہو، نہ کہ ادھر کوئی پینلسٹ کو چوتیا اور یہ سب الفاظ نہیں بولنا. نہیں تو اس سے اچھے اچھے الفاظ مجھے آتے ہیں. ابھی بہت ہلکا سا الفاظ تیرے لیے بولا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ ورڈ کسی پینلسٹ کے لیے یوز مت کرنا. آپ کو میں بہت ساری مہلت دے رہا ہوں، آپ کو پھٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے اچھے سے بات کی جا رہی ہے تو اچھے سے آپ بات کریں. ٹھیک ہے پیارے بھائی؟ اوکے. بھائی نے یہ کہا کہ شرک جو ہے، قتل جو کرتا ہے اس سے بڑا گناہ شرک ہے. بھائی ریپ کرنے سے بھی بڑا گناہ شرک ہے کیا؟ سب سے بڑا اللہ کے نزدیک گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ کہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک انسان ہے جو مندر میں جا کے پوجا کرتا ہے اور وہ سمجھیے کہ آپ کی بہن مصیبت میں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بہن مصیبت میں ہے، اس نے آپ کی بہن کو مصیبت سے بچایا. رکو میں ایک کام کرتا ہوں، یہ آ گیا تاکہ یہ کیا نوٹ ڈاؤن ہوتے رہے. میں 2 ایگزامپل دیتا ہوں. فرسٹ ایگزامپل، ایک مومن ہے نماز پڑھنے والا، وہ آپ کی بہن کا ریپ کرتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. شرک، اچھا میں وہی بولوں، شرک کی سپیلنگ کچھ تو گڑبڑ لگ رہی. ہاں شرک نہیں کرتا. ایگزامپل 2، ایک مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، لیکن آپ کی بہن کا ریپ ہو رہا تھا، اس نے جا کے اس مومن کی پچھواڑی لال کی اور آپ کی بہن کو ہاسپٹل پہنچایا اور آپ کے گھر والوں کو انفارم کیا. یہ بتا تیرے اللہ کے نزدیک ایگزامپل 1 والا مومن بہتر ہے یا ایگزامپل 2 والا مشرک بہتر ہے؟ ہو گیا آپ کا؟ جی اس کا جواب دینا ہے آپ نے. اللہ کے نزدیک آپ کے ایگزامپل 1 والا مومن بہتر ہے، اس کے نزدیک وہ بڑا گنہگار ہے، یا ایگزامپل 2 والا مشرک بہتر ہے؟ کون بڑا گنہگار ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے ابھی انٹرپٹ کو نہیں کرے گا جب میں بولوں گا. اوکے پہلے 2 میں سے ایک آنسر تو دے، اس کے بعد اپنا ڈسکرپشن دینا.
वन ओके वाला या टू वाला? جی جی دیکھیں میں نے پہلے ہی آپ کو سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھ کے بتا دیا وما خلقت الجن والانس بھائی الا ون والا لیعبدون. یا ٹو والا پہلے وہ دے، پھر اس کے بعد تیرا ڈسکرپشن دے پورا. ارے بھائی تو پورا آنسر اسی میں ہے نا، بولنے تو دیجیے مجھے. پہلے ون بہتر ہے یا ٹو بہتر ہے، اس کے بعد تیرا پورا ڈسکرپشن سنیں گے، ہم سب سنیں گے. پہلے یہ تو بتا ون نہیں یا ٹو. نہیں، یہ تو جو ہے آپ کا کراس ایگزامینیشن، ایسے جو ہے آپ کیوں؟ یہ بات کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، مجھے پورا بولنے تو دیجیے تبھی تو آنسر. ارے ایسے تو میں بھی کچھ بھی لکھ ارے میں تجھے ساری چیزیں بولنے دوں گا، پورے اچھے سے ایکسپلین کر. قرآن کی آیت بتا، حدیث بتا، سب سنیں گے ہم لوگ، بہت انٹرسٹ سے تیری بات سنیں گے. لیکن پہلے یہ تو بتا کہ ایگزامپل ون والا مومن اللہ کے نزدیک بہتر ہے یا مشرک کرنے والا اللہ کے نزدیک بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ اللہ کے قرآن میں تو اللہ نے فرما دیا اللہ سارے گناہوں کی معافی کرے گا لیکن شرک کی نہیں کرے گا، بس سیدھی تو بات ہے، اس کا یہ آنسر ہے. ایگزامپل ون والا مومن بہتر ہے اللہ کے نزدیک. جو شرک نہیں کر رہا ہے. ہاں، ایگزامپل ون والا مومن جو تیری بہن کا جی ریپ کر رہا تھا وہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک، بجائے اس کے سیکنڈ والا مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کر رہا ہے لیکن اس نے تیری بہن کو ریپ ہو رہا تھا اس میں سے مومن کی پچھواڑی لال کی، اس کو ہاسپٹل لے کے گیا اور آپ کو انفارم کیا. تو آپ کے نزدیک فرسٹ والا جو مومن ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے، رائٹ؟ 5 وقت کے نمازی کی ہاں. سائن بھائی ارے بھیا پچھواڑی اس کو لال آپ کی ہے ایک تو میں آپ سے اللہ کے بات نزدیک صحیح ہے نا. امت بیچ میں نہیں، سوری. ہاں عمر فرسٹ والا، رائٹ؟ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، سو پلیز کوئی اور ہاں کوئی ٹھیک ہے، نام میں نے ابھی میں روک پیار دیا، سے. میں نے روک جی دیا. سو فرسٹ والا بہتر ہے آپ کے نزدیک، رائٹ؟ ہاں تو ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جو آپ ریپ کی سزا کہہ رہے ہیں وہ اس کو ملے گی، وہ اس کو جو ہے جہنم میں جانے کے ہاں بعد لیکن بہتر جہنم میں کون وہ ہے اللہ جائے کے گا، نزدیک؟ وہ بہتر جہنم میں کون اس ہے کی سزا پانے کے لیے جائے گا. بھائی؟ ٹھیک وہ ہے. سب بات سنوں گا لیکن بہتر کون ہے اللہ کے نزدیک؟ ہاں وہ فرسٹ اللہ. تھینک یو سو مچ بھائی لوگ. بھائی لوگ آپ لوگوں کے پاس اگر ایک چپل ہے، چپل اگر ایموجی میں بھیج سکتے ایک ایک چپل آپ پلیز بھیجیے گا کہ، اور جتنے مومن حضرات اور جتنی اس کی جو بہن ہوگی اگر وہ سن رہی ہے، سننا تمہارے بھائی کی سوچ. ایک ایسا انسان جو تم کو ریپ کر رہا ہے، جو تم ریپ سے تم کو بچا کے ہاسپٹل لے کے جا رہا ہے، تمہارے بھائی کے نزدیک اور تمہارے اللہ کے نزدیک وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ وہ مومن جو شرک نہیں کرتا اور آپ کا ریپ کیا وہ بہتر ہے. مومن حضرات، مومنوں، یہ ہے تم لوگوں کا اسلام اور یہ ہے تم لوگوں کا خدا. اب اس پہ غور کرنا. ارے بھائی بولنے دو گے کچھ، اپنی بو کرتے ہوگے. یار تم لوگوں کے اندر کتنی جہالت ہے یار، تم لوگوں کا ارے اندر کا بالکل مر چکی ہے. عمر تیری بہن کو جو ریپ سے بچا رہا ہے، ہاسپٹل لے کے جا رہا ہے، تیرے نزدیک وہ بہتر نہیں ہے تیرے اور تیرے اللہ کے نزدیک؟ کیا ارے یار بھائی تم بولنے لوگ دے کی گا. انسانیت اتنی مر گئی ہے. چل تو بول لے پہلے بھائی. بول ابھی تو کیا بولے گا ابھی، بول. ہاں میں یہ کہنا ہوں کہ جو اس کا آپ وہ کہہ شارٹ رہے ہو بنا کہ کے ضرور ڈالنا. اگر ہمارے ایڈیٹر صاحب سن رہے ہیں، یہ میں نے جو سوال کیا اور اس کا جو جواب ہے اس کو ذرا شارٹ بنا کے ضرور ڈالنا. جی بول ابھی. ہاں سن منہ بند کر کے میں یہ بھائی بول رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے سیکنڈ والا اگزامپل دیا کہ ایک مشرک ہے وہ شرک کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، لیکن آپ کی بہن کا ریپ ہو رہا تھا، اس نے جا کے اس مومن کی پچھواڑی لال کی اور آپ کی بہن کو ہاسپٹل پہنچایا اور آپ کے گھر والوں کو انفارم کیا. ٹھیک، تو جس نے وہ جو اچھا کام کیا ہے بھائی اس کی سزا اس کو ملے گی، اس کو اجر اس کو ملے گا، اسی دنیا میں ملے گا.
اس میں جو ہے اس کو اس دنیا میں اس کا اجر ملے گا. جیسے بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں دیکھیے شرک کرتے ہیں. جیسے دیکھیے آپ مکیش امبانی کو ہی لے لیں, وہ جو ہے شرک کرتا ہے لیکن دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے انڈیا کا, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا اس دنیا میں. اسی طریقے سے جو یہ اس نے اچھا کام کیا اس کی جو ہے جزا اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں دے گا. رہی بات شرک کی, تو شرک کی معافی نہیں ہے. اسی وجہ سے جو ہے شرک کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آخرت میں جو ہے مغفرت نہیں کرے گا. اور یہ جو اس نے اچھا کام کیا ہے اس نے بہت اچھا کام کیا, اس کی وجہ سے اللہ اس کو ضرور اس دنیا میں سزا دے گا, نہیں تو آخرت میں دے گا. جیسے کہ آپ دیکھ لیجئے مکیش امبانی ہے, اب وہ جو ہے شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی دولت سے نوازا ہے, بھلے ہی وہ شرک کرتے ہیں. اسی طریقے سے اچھے کام کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا میں دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن قرآن میں اللہ نے فرما دیا شرک کی معافی نہیں. تو یہ سب جو آپ ڈرامے بازی, یہ اگزامپل اور یہ وہ, ان سب میں جو آپ کے چیلے چپاٹے بیٹھے ہیں یہ کو چوتیا بنائیے, اور یہی جو ہے آپ کے پالے میں آئیں گے. سمجھ میں آیا؟ ان سے جو ہے آپ کے جو پیٹ بیٹھے ہیں جو نیچے بہو کرے ہیں آپ سے, یہی سب آپ کے جو ہے اس میں آئیں گے. کوئی مومن نہیں آ سکتا. اچھا اس کو اس کہتے کو ہیں زیادہ, مگرمچھ والی. ارے رک رہے بھائی, یہ اس میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہے کہ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے. وہ بھی اچھے سے سمجھ گیا کہ میں نے ڈیمیج کر دیا ہے. تو اس کو یہ زیادہ انٹرسٹ ہے بیچارے کو کہ تم لوگ کیا سوچیں گے. ہاں ایل ایل بی صاحب, ہاں ایل ایل بی صاحب بولیے نا, آواز نہیں آ رہی آپ کی. سمجھدار تو اپنے ہاتھ جلدی حفوظ تھے. ابھی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی اس سے سمجھدار تو اپنے ہاتھ جلدی حفوظ تھے. یہ تو اس سے بڑا ڈنگر نکلا. ارے واہ قسم سے اتنی ہنسی آئی میرے کو تب آئی نا جب اس نے آرگیومنٹ دیا, تب نہیں آئی جب اس نے پبلک کے بارے میں بولا نا تب میرے کو زیادہ ہنسی آئی. اوکے آگے بڑھتے, اس لوگ کی سوچ تو اتنی پتا چل گئی. عمیر ریاض صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ شرک کرنے سے اللہ کی وحدانیت کو کوئی فرق پڑے گا؟ ارے بھائی مجھے پہلے یہ بتائیے کوئی سائیکائٹرک اچھا ڈاکٹر نہیں ادھر دہلی میں؟ کہاں سے آپ رہتے ہیں؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہاں میں وہاں پہ آپ کے لیے ایک بکنگ کر دوں گا, اس کو چھوڑ دیجیے. آپ یہ ہاں بتائیے نہیں ابھی. نہیں, آپ کو بہت ضرورت ہے سائیکائٹری. آپ جو ہنس رہے ہیں, آپ امین میاں مٹھو بن رہے ہیں, ہم نے یہ کر دیا, آپ کہہ دیں گے رات کا سفید. ارے امیت نے تیرا کیا بگاڑا؟ ابھی تو اس نے کچھ بولا بھی نہیں ہے. اس کو امیت سے کیا پرابلم ہے؟ امیت نے کچھ بولا بھی نہیں ہے بھائی تیرے کو, کیوں ٹینشن لے رہا ہے امیت کا؟ ارے بھائی امیت بھائی کو میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے لگ رہا کانوں میں بھی کوئی پرابلم, میں کہہ رہا ہوں آپ کے من میاں مٹھو بننے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ دن کو رات کو کہہ دیں گے دن ہے تو دن تھوڑی ہو جائے گا. اچھا اچھا آپ عمیر, اپنا ہی بول ٹھیک رہے ہے. ہو. اچھا عمیر سنو میری بات سنو, میرے کو ایک بات بتاؤ کہ شرک کرنے سے کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ شرک کرنے سے اللہ کو ہاں. نہیں. انسانوں کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ انسانوں کو ہاں پڑتا ہے. کیسے؟ کیونکہ جو ہے ہدایت واضح ہو چکی ہے, اللہ کا حکم واضح نہیں ہو نہیں, چکا ہے. ارے بھائی اور میں وہ تمہارے, ارے سنو تمہارے اسلامک پرسپیکٹو سے نہیں پوچھ رہا ہوں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کسی انسان کے شرک کرنے سے کسی دوسرے انسان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ ارے بھائی آپ اسلام پہ کوشش کر رہے ہو تو میں اسلامی کی پرسپیکٹو تو بتاؤں گا, یا اپنی مرضی اچھا سے بتا مسلمان دوں کو گا. کیا, اچھا ٹھیک ہے, کسی کے شرک کرنے سے انسان کو کیا فرق پڑتا ہے دوسرے انسان کو؟ دوسرے مطلب ارے اس کے جو آس پڑوس میں ہے, جو ساتھ میں رہتے ہیں, ان کو کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟
जो कुछ शिर्क उनका करते हैं, नुकसान हो जाता है, कुछ फायदा होता है, क्या फर्क पड़ता है? और नुकसान फायदा जो है वो आखिरत में पता लगेगा जब सबको दोबारा मतलब जिंदा दुनिया किया में कोई जाएगा। फर्क नहीं पड़ता है ना? दुनिया में फ्री विल के साथ छूट दी है अल्लाह ताला ने, और हाँ, जो नहीं कर पड़ता सको। है। मतलब देखो, बात आपको ये बताना चाह रहा हूं कि शिर्क करने से ना अल्लाह को फर्क पड़ रहा है, ना दूसरे इंसान को फर्क पड़ रहा है, ठीक है? रेप करने का एक एग्जाम्पल अगर आप लोगे, चलो हो सकता है अल्लाह को फर्क नहीं पड़े, लेकिन हाँ दूसरे इंसान को फर्क पड़ रहा है जिसका रेप हो रहा है। डाका डालने से चलो अल्लाह को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दूसरे इंसान को फर्क पड़ता है, ठीक है? कत्ल करने से चलो अल्लाह को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिसका कत्ल किया गया और उसके घर वालों को फर्क पड़ रहा है, ठीक है? शिर्क करने से आप खुद बोले कि ना अल्लाह को फर्क पड़ रहा है, ना किसी और को फर्क पड़ रहा है, ठीक है? तो फिर अल्लाह इस पे क्यों सजा देना चाहता है या क्यों देता है सजा, जब ना उसको सजा फर्क पड़ता है ना दुनिया में उससे कोई फर्क पड़ता है? सजा अल्लाह ताला लॉजिक से इसलिए आंसर देगा। दो, लॉजिकल आंसर दो, ताकि ये पता चले कि आप दिमागी अपंग नहीं है। वो तो पूरी दुनिया को पता चल गया कौन है दिमागी अकम, अब मुझे बोलने दीजिए। जी, तो जो है मैंने आपको पहले भी इसका जवाब दे दिया, मैं फिर से दे रहा हूँ कि जो है अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में, और अल्लाह ताला की जहाँ तमाम सिफत हैं उसमें से एक मतलब सिफत है आपका अदल अल्लाह की। जो है वो अरे आप नार्सिसिस्टिक है, इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? आप इंटरप्ट सैडिस्टिक करके है ये आपका दिखा रहे अल्लाह। हो, एक सेकंड, आप इंटरप्ट करके दिखा रहे हो कि आपकी हार हो रही है, आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? फिर मुझे बोलने दीजिए ओके, मेरे उसमें। प्लीज गो अहेड, तू जी, जीत जा भाई। जी, वो जीता तो है ही हूँ मैं। हाँ, तो मैं ये कह हाँ रहा हूँ हाँ, तू भाई जीत कि जा, कोई मुश्किल नहीं, बोल। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो है आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह का हुक्म है। अब जैसे कि आप मेरे फादर हो या आपके फादर हो, कोई भी कहना कहे कि बेटा की जो है आप ये काम कर दो या वो काम, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो है आप जो है बेटा बाहर जाके खेल आओ, मैं कह रहा हूँ, तो आप कहें हाँ, कि मैं नहीं खेलूंगा, तो जो आपके तो पापा को अल्लाह फर्क पड़ा ना आपका आपका अरे बाप अरे आपको फिर मारेगा? अरे अरे मुझे अच्छा ठीक बोलने है, चल आप एग्जांपल दे दे, इंटर दे दे, हाँ, दे दे, हाँ हाँ, बाप बोलने दीजिए। खेल के आओ, हाँ, हाँ तो बेटा नहीं गया। नहीं गया तो उसमें बाप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बात नहीं मानी इसकी वजह से वो गुस्सा होगा, वो कुछ कर भी सकता है। अब मैं आपको मेन एग्जांपल दे दूं, अल्लाह ताला की तमाम सिफतें हैं और अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दे दिया। अब अल्लाह ताला की तमाम सिफतें, तो उसमें से एक सिफत है अदल, यानी इंसाफ। इंसाफ कब होगा? जब अल्लाह ताला के हुक्म की एक खिलाफ वर्जी करे और एक अल्लाह ताला के हुक्म को माने। जो अल्लाह ताला के हुक्म को मानेगा उसको अल्लाह ताला जजा देगा, और जो अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानेगा उसको अल्लाह ताला सजा देगा। सीधा सा और लॉजिकल आंसर है, लेकिन आपके दिमाग में नहीं आएगा क्योंकि आपका दिमाग है दिमागी अपंग। दैट्स हो माय गई तेरी आंसर। बात? ठीक है, ये आपको लास्ट मौका है, क्योंकि मैं आपने अभी जो आर्ग्यूमेंट दिया उसको भी ब्रेक कर देता हूं, ताकि मोमिन हजरात जो भी आर्ग्यूमेंट लेके आएंगे ना, हम बैठे हैं उसको ब्रेक करने के लिए। और ये जो टॉपिक है ना भाई, इतना इम्पोर्टेंट है, इससे ही जो समझदार इंसान होगा, अकल वाला होगा, इससे समझ में आ जाएगा कि कितना इलॉजिकल मजहब इस्लाम है। आपने एग्जाम्पल दिया कि एक बाप है, उसने बेटे को पानी लाने के लिए कहा, पहले आप एग्जाम्पल आपने इसने ये दिया। फिर आपने कहा बेटे को खेलने जाने के लिए कहा बाप ने, ठीक है? जब बाप बेटे से बेटे को पानी लाने के लिए कहता है, तो यहां पे बाप का फायदा है, बाप की प्यास बुझती है, बाप को फर्क पड़ता है उसके पानी लाने से। उसी तरीके से बाप जब बेटे को खेलने जाने बोलता है, वहां पे बच्चे को फर्क पड़ता है
کہ کھیلنے جائے گا تو ہیلدی رہے گا یا اور بھی جو بھی فائدے ہیں کھیلنے کے. اور دوسرا بچے کے کھیلنے نہ جانے پہ باپ مارتا نہیں ہے, سزا نہیں دیتا, ٹھیک ہے. اور اگر سزا دے بھی دے, اس کا کچھ کھان پان بھی بند کرا دے, سزا نہیں دے گا. زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا, چل بیٹا تجھے چاکلیٹ نہیں دوں گا, صرف چاکلیٹ نہیں دے گا. اس کو کہے گا کہ تجھے یہ نہیں دوں گا, اس کو سزا نہیں دے گا, اس کا کھانا پینا بند نہیں کرائے گا. اگر کوئی باپ ایسا کرتا ہے تو وہ نہایت بے شرم اور بیکار باپ ہے. جو بچہ کھیلنے میں, پاپا میں کھیلنے نہیں جانا ہے, مجھے میرا موڈ نہیں ہے, اچھا بیٹا چھڑی لیا مارا, اچھا بیٹا تیرا کھانا بند. کھیلنے پہ جو ہے باپ جو ہے اس طریقے سے کرے, وہ بے غیرت باپ ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں بچے کو فرق پڑ رہا ہے, دونوں ایگزامپل میں کسی نہ کسی کو فرق پڑ رہا ہے. تو یہ والا ایگزامپل اس چیز سے میچ نہیں ہوتا جو آپ شرک کے لیے دے رہے ہیں, کیونکہ آپ نے شرک کے لیے کہا کہ نہ اللہ کو فرق پڑتا ہے نہ انسانوں کو فرق پڑتا ہے کوئی اگر شرک کرتا ہے. تو یہ illogical بات ہے کہ کسی کو فرق نہیں پڑ رہا, اس کے باوجود آپ اس کو ایسی سزا دے رہے ہو کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا رہے ہو, حالانکہ اس سے کچھ فرق بھی نہیں پڑ رہا. تو آپ کا آرگیومنٹ ایک دم بیکار, فلاپ اور سب سے گھٹیا آرگیومنٹ ہے. اس آرگیومنٹ کے ساتھ آپ اپنے اللہ کو نہیں بچا سکتے. ارے کچھ بولنے دیں گے یا آپ نہیں کرتے یار؟ بولو سر. یس بولیے, ابھی یہ لاسٹ چانس ہے آپ کے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے اللہ کو. ارے مجھے بھائی واقعی لگتا ہے کہ آپ کو بہت ضرورت ہے جو ہے سائیکیٹرک ڈاکٹر کی. اس کی میں بھی آپ کو پروف دے رہا ہوں کہ جب میں نے کہا کہ باپ پانی منگاتا ہے تو ہاں, تو آپ نے جو ہے یہاں پہ یہ اپنی طرف سے ایڈ کر دیا کہ باپ کا فائدہ ہے, باپ کی پیاس بجھتی ہے. میں نے نہیں کب کہا بوجھتی ہے. باپ پانی, میں نے ایک سیکنڈ آپ ویڈیو ریوائنڈ کر کے دیکھیے, میں نے کب کہا کہ جو ہے باپ منگا رہا تھا پانی پینے کے لیے؟ کس میں کے نے لیے یہ منگا کہا, رہا تھا, کس میں کے نے لیے بس منگا رہا ایسی تھا؟ اس نے بس ایسی اپنے اس نے بس ایسے ہی کہا کہ پانی یہاں رکھ دو, بس اس نے حکم دیا ہے, اس کا ایک حکم تھا, اس نے حکم دیا. ہاں لیکن ارے بھائی پانی یہاں رکھ دو, کس لیے رکھ دو؟ ارے نہیں کسی لیے نہیں, ایسے رکھ دو, اس نے کہا, اس نے بس تو کہا یہ اٹھا تو کے رکھ دو اس کو. نہیں یہ باپ تمہارے, سنو پھر, یہ باپ تو تمہارے اللہ جیسا پاگل ہے جو کچھ وجہ نہیں ہے پانی منگانے کی, اس کے باوجود بولے کہ پانی لا کے رکھ دو ادھر. تم سمجھ بھائی آپ نہیں پا رہے ہو, میں آپ میرے اس ارے رے 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 یہ باپ ارے بھی میں ایگزامپل والا جو باپ ہے وہ بھی ان کی اللہ کی طرح ہی ہے, illogical. مطلب ارے اس کو کچھ پانی سے لینا دینا نہیں ہے, بس وہ ایسی بولتا پانی لا کے رکھ دو, اور نہیں لانے پہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا دے رہا. ارے مجھے بولنے آپ انٹرپٹ بھائی کیوں کر رہے ہو, سر کیوں ڈر رہے ہو اتنا, مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ بول دے بھائی, بول دے, کیوں اب بول, آگے بول. بھائی میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا تھا, یہ بتائیے بس, آپ اتنا ایگزامپل مجھے جواب دیجیے, تو آپ کیوں مجھے انٹرپٹ کر رہے ہو؟ اس کا مطلب آپ ڈر رہے ہو اور آپ کے پاس کوئی وہ نہیں رہا, آپ خالی میٹھے میں بن رہے ہو. اب مجھے بولنے دیجیے. تو آپ نے کہا کہ جو فرق نہیں پڑتا, میں نے کہا یہ اس کا حکم ہو سکتا ہے, اس کو اچھا نہ لگ رہا ہے, نیچے پانی کا گلاس رکھا ہے زمین پہ, وہ کہہ رہا اٹھا کے رکھ دو, یہ میں نے بولا. اور یہ میں نے ایگزامپل مین نہیں دیا تھا, میرا ایگزامپل جو مین تھا وہ تو آپ نے کینچی نہیں کیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں ہیں, اس میں سے ایک صفت ہے عدل کی. ہاں, اور عدل جب ہوگا جب اللہ نے حکم قرآن کے ذریعے اتار دیا عبادت کا. اب عدل جب ہوگا جب اللہ کے حکم کی ایک خلاف ورزی کرے, سننا ہے نہیں اس ایگزامپل کو, نہیں سننا ہے, اور ایک جو ہے اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے, ایک اس کے حکم کو مانے. جو اس کی حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو عدل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کو جو ہے سزا دی جائے گی. اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے اس کی عبادت کرے گا تو اللہ کے حکم کے اعتبار سے جو اس کی صفت ہے عدل کی, اس کے ہی اعتبار سے اس کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے سزا و جگہ, اس کی ایک صفت ہے عدل, اس کی بنیاد پہ.
ٹھیک ہے، یہ آپ کے دماغ میں گھسا بھائی یا نہیں گھسا؟ میں آپ سے جو ہے محبت سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے. ٹھیک ہے. آپ کا اللہ جو ہے اس چیز سے بالکل ایک نارسسسٹ اور سیڈسٹک خدا ثابت ہو رہا ہے. وہ اس وجہ سے کہ جو ایسی چیز جو اس کو فرق نہیں پڑتی کسی کے کرنے یا نہ کرنے سے، اس کے باوجود اس کو اس بات کے لیے سزا دے، تو یہ ایک سیڈسٹک اور نارسسسٹ اور ایک خود منہ میاں مٹھو نہیں، دوسرے کے منہ سے تعریف سننے کا جو شوقین ہوتا ہے نا، یہ ویسے والا آپ کا اللہ ہے. ایسا خدا آپ کو مبارک. ہم جیسے لوگوں کے لیے ایسے خدا کی کوئی احمد نہیں ہے. تھینک یو سو مچ میرے پیارے بھائی عمیر ریاض صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو میں تو بھائی آپ کو اگزامپل دے دیا. اللہ تعالیٰ کی جتنی دے دیا، ابھی صفت ہے لوگ عدل ڈسائڈ کی، کر لیں گے. آ گئی اس کو میں نے ظاہر بولا نا، ہونا ضروری ہے. ہاں وہ تو بول آپ کے دیا. کتے پلے ہیں، وہ تو آپ کے پیٹس پلے. اب پھر آپ جو حرامی پن کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ کو میں دوں؟ آپ کو جواب دوں اس کا؟ آپ کو آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ماں بہن کو میں اس پوزیشن پہ لے کے آؤں، کتوں کی پوزیشن پہ؟ نہیں لے کے آؤں نا. تو ایسا نہیں کرتے پیارے بھائی. میں نے جب آپ کو بول دیا کہ آپ کی بات آ گئی، ہم ایسے نارسسسٹ اور ان لاجیکل اور نان سینسیکل خدا کو نہیں مانتے. جو ڈسکشن سنے گا وہ دیکھ لے گا. جب آپ کو بول دیا تو آپ جو ہے وہ ویورز پہ، آڈینس پہ غصہ کیوں نکال رہے ہیں؟ آپ نے اپنا مدعا رکھ دیا نا. اگر آپ کا مدعا سالڈ ہوگا تو لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے. آڈینس جج ہے نا ساحل بھائی، اور اس کو ہاں، معلوم ہے جج اس کو سزا دے گا اس کی باتوں کے، اس کے لیے ناراض ہو رہا ہے بیچارہ. پر کانفیڈنس کا لیول زبردست تھا بھائی کا. بہت 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 کانفیڈینس جو ہے نا وہ اعلیٰ مقام پہ پہنچا ہوا تھا. لیکن آپ سوچئے کہ ان کا اللہ بھی اتنا ہی illogical ہے جتنا کہ یہ مومن حضرات illogical ہے. یہ اپنا دماغ لگانا ہی نہیں چاہتے. اور سب سے بڑی بے شرمی کی بات تو مجھے وہ لگی کہ جو مشرک، جو ہندو، جو عیسائی، جو سکھ اس کی بہن کو ریپ ہونے سے ہوتا ہے اور اس سے بچا رہا ہے، اس کے اور اس کے اللہ کے نزدیک وہ بہتر انسان نہیں ہے، بلکہ وہ بہتر انسان ہے اس کے کمپیریزن میں جو مومن ہے، شرک نہیں کرتا ہے لیکن اس کی بہن کا ریپ کر رہا ہے. آپ سوچو ان کی ایسی مینٹالٹی ہے.